اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 10۔ زکوئی نے ہر بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم اریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوں میں لے لیا۔ اروش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پر اسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی، جس کے قیام اور استحکام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور اروش واقف تھے، دوسرے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت ہی شان اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رو میں کھڑی سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ آباد کے نعرے لگا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی۔ ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر سٹاف کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی، پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دستوں کے کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوں۔ کیسی مایوسی؟ علی بن سفیان نے کہا۔ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھی، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ گناہ امیر کریں یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو امیر مصر اور رقاصہ کی پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا تھا؟ ابھی میں تم کو نہیں بتاؤں گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جام بازوں کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا۔ یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، سو اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک رفع کیے۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ ناجی آئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ غصے میں ہے اور گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر مصر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کی 50,000 نفری مصر کے اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال میں ہی تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے
کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کی مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، عالی مقام، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ناجی نے کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کر دی گئی ہے، آپ کو بلند دماغ اور گہری نظر سے چھان بین کرنی چاہیے، مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ ناجی نے کہا، میرے دوست، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کسی کا عہدہ کتنا ہی کیوں نہ بلند ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن علی جاہ، میں تو حضور سے اجازت لی تھی۔ ناجی نے کہا، میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں اس کو مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار لوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی، اجمی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری کیا عزت رہ جائے گی۔ ناجی نے کہا، جس کے تم اہل ہو اپنی ماضی پر ہی نظر ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کے داستانے مجھ سے ہی سنو، فوراً واپس جاؤ اور اپنی فوج کی نفری سامان، جانور، سامان خورد و نوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کرو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل ضروری ہونی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو شاہ مصر نے رات بھر شرف بازیابی بخشا ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی، اسے آئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، لیکن آتے ہی ناجی نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اس حرم میں جانے نہیں دیتا تھا جہاں ناجی کی دلچسپ ناچنے والی لڑکیاں رہتی تھی۔ زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی زکوئی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور کس بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں یہی دیکھ کر جل بھن گئی تھیں کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا تھا اور ناجی کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ حرم کی 2 لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچ رہی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہو گئی۔